وسلم نے فرمایا، جس شخص کے پاس ذبح کرنے کے لیے کوئی ذبیحہ ہو تو جب ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے وہ ہرگز اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے یہاں تک کہ قربانی کر لے، پھر بال اور ناخن کاٹے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، بروز قیامت قربانی کا جانور اپنے خون اور گوشت کے ساتھ لایا جائے گا اور 70 گنا اضافے کے ساتھ تمہارے میزان میں رکھا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص قربانی کرنے کی گنجائش رکھتا ہو پھر بھی قربانی نہ کرے تو وہ ہمارے عیدگاہ میں نہ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ تمہارے والد بزرگوار حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ انہوں نے عرض کیا، ہمارے لیے اس میں کیا اجر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر بال کے بدلے 1 نیکی۔ انہوں نے عرض کیا، اور اون کا کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اون کے ہر بال کے بدلے بھی 1 نیکی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قربانی کے دن آدمی کا کوئی عمل اللہ پاک کے نزدیک خون بہانے سے زیادہ محبوب نہیں ہے۔ بہترین قربانی سینگوں والے مینڈے کی ہے۔ سفید رنگ کا دمبا مٹیالے اور سیاہ دمبے سے افضل ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قربانی کرنے والے کو قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں 1 نیکی ملتی ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، فربا و تر و تازہ قربانیاں پلِ صراط پر تمہاری سواریاں ہوں گی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص راہ الہی میں خالص نیت سے ایک جانور کی قربانی کرتا ہے اس کو اس قدر ثواب ملے گا جس کا شمار سوائے اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کو بھی معلوم نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے فاطمہ اٹھو اور اپنی
قربانی کے جانور کے پاس ذبح کے وقت موجود رہو، اس لیے کہ اس کے خون کا پہلا قطرہ گرنے کے ساتھ ہی تمہارے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔